باہر سے تشریف لانے والے مہمان فہیم حبیبی صاحب ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت اچھے انداز میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنگنا رہے تھے اور منقبت امام حسین گنگنا رہے تھے. تو جب ایمان اور امام حسین سے محبت کرنے والا امام حسین پر جان امام حسین سے محبت کرنے والا امام حسین پر جان دے دے گا. اور انسانیت نے جب سے تیرا در پکڑ لیا انسانیت نے جب سے تیرا در پکڑ لیا اور سنا ہے شیطان نے بستر پکڑ لیا اور سنا ہے شیطان نے بستر پکڑ لیا. اور میں نے کہا تھا کہ سرکار آئیے میں نے کہا تھا کہ سرکار آئیے ارے مشکل زمین پر ٹھہر گئی سر پکڑ لیا مشکل زمین پر ٹھہر گئی سر پکڑ لیا. اب میں خطاب کرنے کے لیے دعوت و سخن دینے جا رہا ہوں جس سے میری مراد حضرت علامہ مولانا ناصر رضا صاحب قبلہ نعرہ رسالت آنے والے خطیب کا ویلکم سواگت کی 4 مصروں کے ساتھ. کوئی بات ہے کسی کا دل جیت لینا ارے خدا نے یہ فن تمہارا. ایک باپ کا بیٹا باپ سے پیار کرے یا نہ کرے ایک ماں کا بیٹا ماں سے پیار کرے یا نہ کرے مگر اس پیار کی محبت اس ماں باپ سے پوچھو کہ جب تک بیٹا گھر میں نہیں آ جاتا تو ماں باپ دروازے پر کھڑے رہتے اور دروازے کو بند نہیں کیا جاتا. جب ایک ماں کی محبت کا یہ عالم ہے جب ایک باپ کی محبت کا یہ عالم ہے تو پیارے اس نبی کی محبت کا عالم کیا ہوگا جو اپنی امت کی خاطر کہیں مسجد نبوی میں اور کہیں تنگ و تاریک پہاڑوں میں میرے مصطفیٰ ہم گنہگاروں کی بخشش کی خاطر رو رہے ہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جبھی تو عاشق نے کہا محبت سے بولیں یا رسول اللہ. تو چار شعر پڑھ سکتا ہوں بے شک بے شک بالکل بالکل. یہ جی چاہتا بات محبت سے بولیں سبحان اللہ. کبھی گنبد کو دیکھیں گے کبھی مینار دیکھیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ دیکھیں گے. کبھی گنبد کو دیکھیں گے کبھی مینار دیکھیں گے یقیناً ایک نہ ایک دن ہم در سرکار دیکھیں گے. یقیناً ایک نہ ایک دن ہم در سرکار دیکھیں گے دیکھیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی دولتوں پہ ناز کرتا ہے کوئی مکاناتوں پہ ناز کرتا ہے کوئی اولادوں پہ ناز کرتا ہے مگر ایک نبی کا دیوانہ جس کی گردن میں نبی کی غلامی کا پٹا پڑا ہو جس کی آنکھوں میں توحید رسالت کے سرمے لگے ہو. ہم نے پوچھا تیرا ناز کس چیز پر ہے تو سوال کا جواب دے رہا ہے کہ سراپا نور ہے ان کا جو جب دربار دیکھیں گے. سراپا نور ہے ان کا جو جب دربار دیکھیں گے. سراپا نور ہے ان کا جو جب دربار دیکھیں گے. برستے ہر طرف ہم رحمت و انوار دیکھیں گے. برستے ہر طرف ہم رحمت و انوار دیکھیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک محبتیں ہیں آپ حضرات کی. اللہ پاک ان محبتوں کو سلامت رکھے ہے نا ان محبتوں کو سلامت رکھے. سبحان اللہ. دنیا سے لوگ کوئی نیتا جی سے پیار کر رہا ہے کوئی دیتا جی سے پیار کر رہا ہے بڑے خوش نصیب ہیں جو اماموں سے پیار کر رہے ہیں. بے شک سبحان اللہ. حافظوں سے پیار کرتے علماء سے پیار کرتے ان کے سارے پیار یہیں رہ جائیں گے مگر انشاءاللہ یہ محبتیں ساتھ جائیں گے. بے شک
کوئی ساتھ جائے یا نہ جائے مگر عالموں کی محبتیں ساتھ جائیں گی، حفاظوں کی محبت ساتھ جائیں گی، علماء کی محبت ساتھ جائیں گی۔ اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جو محفل کو تم سجائے ہوئے ہو، اللہ پاک نے کلام الہی میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر آپ نے دل کی گہرائی سے شعر سن لیا نا تو حقیقت یہ کہ دل باغ باغ ہو جائے گا۔ جی جی بالکل محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ مجھے سرکار کی شان کریمی پر بھروسہ ہے، ہمیں سرکار کی شان کریمی پر بھروسہ ہے، مجھے سرکار کی شان کریمی پر بھروسہ ہے، میرے ہر دکھ میرے ہر دکھ میرے ہر غم میرے سرکار دیکھیں گے، میرے ہر دکھ میرے ہر غم میرے سرکار دیکھیں گے۔ اور کہا یہ موت سے عاشق نے سرکار دو عالم کے، بے شک سبحان اللہ۔ کہا یہ موت سے عاشق نے سرکار دو عالم کے، کہا یہ موت سے عاشق نے سرکار دو عالم کے، چلو مر کر کہ مرقد میں جمال یار دیکھیں گے، چلو مر کر کہ مرقد میں جمال یار دیکھیں گے۔ میرے ہر لفظ میں عشق رسول پاک پنہا ہے، میرے ہر لفظ میں عشق رسول پاک پنہا ہے، میرے ہر لفظ میں عشق رسول پاک پنہا ہے، سنیں گے وہ بولو نا، سنیں گے وہ میری نعتیں میرے اشعار دیکھیں گے، سنیں گے وہ میری نعتیں میرے اشعار دیکھیں گے۔ محروم نہ بیٹھو، نبی کے ذکر میں آنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، اس لیے کم ظرفوں کو جام نہیں پلایا جاتا، ظرف والوں کو پلایا جاتا ہے۔ میرے نبی نے بلایا ہے، کل میدان محشر ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، مگر یہ غوث کی محفل میں آنے والوں، غوث اعظم کا ذکر کرنے والوں، غوث اعظم کا نعرہ لگانے والوں، میرے عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں جو میرا نام لیتا ہے، جو مجھے یاد کرتا ہے، اس سے پہلے میں اسے یاد کر چکا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جسے غوث اعظم یاد کر لیں اور جسے غوث اعظم اس کا نام لے لیں تو پیارے اللہ اللہ وہ کوئی کم قسمت والا نہیں ہے، پیارے اس کا مرتبہ دنیا میں بھی بلند ہوگا اور کل میدان محشر میں بھی بلند ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک ایک نیکی کا صلہ ربط فرمائے، اور جب بندہ کوئی نیکی کرتا نا تو میرا رب اس کا بدل ضرور دیتا۔ آپ نے بارہ سنا ہوگا، اب میری تقریر سنے محبت سے، دل کی گہرائیوں سے سننا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے نا، حضرت یوسف جب مصر کے بادشاہ بنے تو اس وقت یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ آپ پر بڑے ظلم و ستم ہوئے، زلیخا نے تہمتیں لگائی،
जेल में बंद किया गया, 7 तालों में बंद किया गया। मगर जब तोहमत लगी उसके बाद अल्लाह ने आपको बादशाहत भी अता फरमाई। लेकिन जब बादशाह बने तो उस वक्त मेरा रब फरमाता है बादशाह बन गए हो लेकिन वजीर हमारी मर्जी से होगा, वजीर हमारी मर्जी का होगा। मौला किसे बनाऊं अपना वजीर? फरमाया वजीर उसे बनाना जिसे हम कहें मौला मैं तेरी रजा पर राजी हूँ। मौला कहाँ मिलेगा वो शख्स जो मेरा वजीर बनेगा? फरमाया सुबह ही उठना और सुबह को उठ करके इस रास्ते से गुजरना, जो सबसे पहले मिल जाए उसी को अपना वजीर बना लेना, जो सबसे पहले मिल जाए उसे अपना वजीर बना लेना। लेकिन प्यारे अल्लाह सोचने लगे न जाने कितना पढ़ा लिखा मिलेगा, न जाने कितना अक्लमंद होगा, न जाने कितना दानिश्वर होगा, कितने ऊंचे घराने का होगा। लेकिन जब सुबह को उठे तो उठ करके कदम घर से बाहर निकाले, अभी चंद कदम चले थे, क्या देखते हैं कि एक लकड़ियों का गट्ठा रखे हुए अपने सर पे कोई आ रहा है, उसी से मुलाकात हो गई। फरमाया ऐ भाई जरा लकड़ियों के गट्ठे को डाल दे और जरा मेरी बात को सुन ले। अल्लाह अकबर के आपने रोक लिया, अपनी बात को सुनाने लग गए और फरमाया कहाँ के रहने वाले हो? फरमाया फला जगह मेरा मकान है, ये मेरा नाम है। अब दिल में सोचते हैं ऐ मेरे मौला मुझे वजीर तो बड़ा अक्लमंद चाहिए था, अल्लाह वजीर तो बहुत दानिश्वर चाहिए था, बहुत पढ़ा लिखा चाहिए था, मगर मौला तूने ऐसे शख्स से मुलाकात कराई है जो लकड़ियां बीन बीन करके जिंदगी का गुजारा कर रहा है, क्या वो मेरा वजीर बनेगा? मगर लोगों जरा जहन को हाजिर करो और दिल की तख्तियों पे इस बात को ले जाना, अल्लाह मेरा रब किसी की नेकी को जाया नहीं फरमाता है। आवाज आई हजरत अल्लाह अकबर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतना सोचा ही था, हातिफ़े गैबी आवाज आती है ए मेरे पैगंबर तुम्हें मालूम नहीं है ये लकड़ियां बीनने वाला कौन है, ये गुर्बत में जिंदगी गुजारने वाला कौन है? अल्लाह अकबर लो सुनो, जिस वक्त जुलेखा ने तुम्हें तहमत लगाई थी, 7 तालों में बंद किया था, मिस्र का एक एक इंसान तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ था, कोई तुम्हारी गवाही देने वाला नहीं था, यही तो वो बच्चा है उस वक्त पनगोड़े में लेटा था। जमाना तुम्हारी बेइज्जती पर तुला था, सब अल्लाह कोई जुलेखा को बुरा कह रहा था, कोई यूसुफ को बुरा कह रहा था, मगर कोई फैसला कर नहीं पा रहा था। अल्लाह खुद वक्त का बादशाह हैरत में पड़ा था, जेल का जेलर हैरत में पड़ा था। बात किसी सही मानी जाए तो कोई बोलने वाला नहीं था। ये बच्चा अपनी आंखों से आज जवान हो गया है, पंगोड़े में पड़ा हुआ देखकर सारा करिश्मा देख रहा था, ये जान रहा था और कह रहा था मौला तू मुझे बोलने की ताकत दे दे, मैं हकीकत बयान करके बता दूं। पैगंबर कल भी सच्चा था आज भी सच्चा है, ऐ मेरे मौला बता दे। आवाज आती है आज भी कुरान को खोल करके देख लो, आज भी एक पारा गवाही दे रहा है। 12वां पारा सूरह यूसुफ पढ़ना और सूरह यूसुफ में उसी बच्चे का जिक्र आएगा। जब सारा जमाना दुश्मन बना था उस वक्त ये बच्चा तुम्हारी पाक दामनी की गवाही दे रहा था। अरे बोलो ना यार, उस वक्त ये बच्चा नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा इक़ामत, नारा इक़ामत, नारा तकबीर।
لیکن اب سنو ہم نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا جس دن یوسف میرا پیغمبر سبحان اللہ بادشاہت کی کرسی پر بیٹھے گا یہی بچہ ہوگا جو یوسف کا وزیر بنے گا. ارے زمانہ بدل دے یا نہ دے مگر میرا رب اپنے بندے کی ذرہ برابر نیکی کو ضائع نہیں فرماتا. ہمارا کام ہے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ہمارا کام ہے غریبوں کو کھانا کھلانا, ہمارا کام ہے ننگوں کو کپڑا پہنانا, ہمارا کام ہے غریبوں کی مدد کرنا, ایک مومن دوسرے مومن کے کام آنا. پیارے دنیا دار بدل دے یا نہ دے مگر میرا رب اس کا بدل دنیا میں بھی دے گا اور کل میدان محشر میں بھی ملے گا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر بہت اچھا نعرہ لگاتے ہیں دمدار. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دل کی تختیوں پہ اتار کے لے جانا عمل کی ضرورت ہے. تم نے کیا کرتے رہو یار, کسی ننگے کو کپڑا پہنا کے یہ مت کہنا تو اب مت اترا, میں نے تجھے کپڑا پہنا دیا, تمہاری ساری نیکیاں بیکار ہو جائیں گی. کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر تانا نہ دینا, کسی غریب کی مدد کر کے دروازوں اس کی عزت کو نیلام نہ کرنا, بلکہ مومن تیرا جو بھی عمل ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو. سبحان اللہ. جس کے چاہنے والے ہیں, ہم جس کے دامن سے وابستہ ہیں, ہم جس نبی کے امتی ہیں, ہم جس ولی کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں, یہی تو وہ غوث اعظم ہیں کہ ایک ایک وقت میں 70 ہزار لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی فرماتے اور ننگے اور بھوکوں کو کپڑا پہنا کر کھانا بھی کھلاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یار یہاں سے کچھ لے کے جاؤ. بے شک سبحان اللہ. دیکھو پیچھے والے حضرات بھی محبت سے بیٹھے ہیں, جب دل اور دماغ حاضر ہوتا نا بے شک سبحان اللہ. ایک بادشاہ نا یا رحمت اللہ بڑی عیش کی زندگی گزارتا, بے شک بڑی اچھی زندگی گزارتا, بے شک. لیکن اس کے گھر میں ایک نوکرانی ہے جو گھر کی صفائی کرتی ہے, پوچھا لگاتی ہے. اچانک ایک دن بادشاہ محل سے باہر نکلا ہے, نظر پڑی بادشاہ کے بستر پر, اور جب نظر پڑی تو سوچنے لگی کتنا مزہ آتا ہوگا بادشاہ کو اس پہ بیٹھ کر, لاؤ دیکھوں تو صحیح. ایک لمحہ کے لیے بستر پہ بیٹھ کے دیکھ لیا, اور جب ایک لمحہ کے لیے بستر پہ بیٹھی تو کسی چغل خور کی نظر پڑ گئی اور کہنے لگے ارے بتائیے یہ گھر کی نوکرانی, یہ گھر کی صفائی کرنے والی اور ایک بادشاہ کے بستر پر بیٹھے. ابھی بادشاہ اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد اپنے محل میں داخل ہی ہوئے تھے کہ کسی نے آ کر کے کہا حضور اب تو تمہارے گھر کی نوکرانیاں بھی تمہارے بستر پہ بیٹھنے لگی ہیں, اب تو تمہارے گھر کے پوچھا لگانے والی عورتیں بھی تمہارے اللہ اکبر بستر پر آرام کرنے لگی ہیں. جلال میں آ گیا, غصے میں آیا اور آ کر کے بولا کون ہے وہ جو میرے بستر پر بیٹھی. اس اللہ کی بندی کو بلایا گیا اور کہا کہ تمہاری یہ ہمت ہو گئی, تم بستر پر بیٹھی تھی. تو کہنے لگی حضور گستاخی معاف ہو, میں صفائی کرتے کرتے اچانک آپ کا بستر آ گیا, آپ کی گدی آ گئی, میرے دل میں خیال آیا لاؤ اس پہ بیٹھ کر کے دیکھوں بادشاہ کو کتنا مزہ آتا ہوگا.
ہوگا، کتنا سکون ملتا ہوگا، کتنی دیر بیٹھی تھی؟ بولی حضور میں صرف ایک لمحہ بیٹھی تھی، وقت کے بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا، فرمایا ایک کوڑا لایا جائے، اور کوڑا لا کر کے ایک کوڑا ایک لمحہ کی سزا ہے، ایک کوڑا مارا جائے۔ پیارے اللہ ایک لمحہ کی سزا ایک کوڑا تھی، اور جیسے ہی کوڑا ایک عورت کے جسم پر لگا، جسم چکنا چور ہو گیا، پل پلانے لگی، تڑپنے لگی، رونے لگی، مگر روتے روتے ہنسنے لگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہنسنے لگی، اور جب روتے روتے ہنسی تو بادشاہ کو اور بھی غصہ آیا اور کہنے لگا یہ تیری ہمت کیسے، ایک تو نے غلطی کی اور دوسرے یہ کہ تو ہنسنے لگ گئی۔ تو کہنے لگی اے بادشاہ میں رو تو اس لیے رہی تھی، ایک لمحہ بیٹھی تھی،